أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا۔ میرا عزیز و پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 7 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ مریم کے 4تھے رکوع کا آغاز، ابتدا، سٹارٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں اپنے مختلف پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے سیدنا ہارون، سیدنا اسماعیل، سیدنا ادریس علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ سورت کے تعارف میں یہ بات آئی تھی کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے متعلق جو ہے کرسچن لوگوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی صاف لفظوں میں تردید فرمائی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ تو انبیاء علیہ السلام کی ایک کڑی ہے۔ اسی لیے اسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دوسرے مختلف انبیاء اور پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب و غریب ولادت اور اس وقت کیا حالات اور واقعات پیش آئے تھے، اور بچے کی ولادت کیسے ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے آ چکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا مفصل واقعہ تفصیل کے ساتھ اگلی سورت سورہ طٰہٰ میں آ رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری تفصیلات وہاں پر عرض کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا، نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا کیا۔ اس کا تفصیلی واقعہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی درخواست کی کہ میری زبان میں لکنت ہے، میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، اس کی زبان بالکل صاف ہے، آپ جو ہے اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ کیا ہی اچھا ہو کہ باری تعالیٰ آپ انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرما دیجئے، اور میرے اس کام میں آپ انہیں میرا پارٹنر بنا دیجئے، شریک بنا دیجئے، اور انہیں نبوت عطا فرما کر میرے ہاتھ کو، میرے بازو کو مضبوط بنا دیجئے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ہارون کو بھی حضرت موسیٰ کا تابع بنایا، اور انہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی اور رسول میں بڑا فرق یہ ہے، رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی کتاب، نئی شریعت دی گئی ہو، اور نبی جو ہے رسول کا تابع ہوتا ہے جس کو نئی کتاب، نئی شریعت تو نہیں دی گئی ہوتی، لیکن جس اگلے پیغمبر کو، جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے،
اور نئی کتاب نئی شریعت دی ہے، وہ ان کے احکامات کا اور وہ اسی کتاب کا اور اسی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ جیسے ہارون علیہ السلام جو ہے نبی تھے، رسول نہیں تھے، رسول موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب بھی دی تھی تورات، اور جو ہے آپ کو رسول بنایا تھا، اور ہارون علیہ السلام جو ہے نبی تھے، لہذا جو ہے وہ ان کے تابع تھے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ پیچھے آیت نمبر 49 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کا تذکرہ علیحدہ کرنا مقصود تھا، جو اس آیت میں کیا گیا ہے۔ یوں تو سارے انبیاء علیہم السلام ہی وعدے کے سچے ہوتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے خاص طور پر یہ صفت اس لیے بیان فرمائی گئی ہے کہ جب انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ ذبح کے وقت وہ انہیں صبر کرنے والا پائیں گے، جس کا ذکر سورہ صافات میں آئے گا۔ موت کو سامنے دیکھ کر بھی انہیں اپنا یہ وعدہ یاد رہا، اور انہوں نے مثالی صبر و ضبط کا مظاہرہ فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی وعدے کی پابندی کے معاملے میں ان کے کئی واقعات مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ رسول تھے اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یہ ہر شریعت میں تھی، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے جو ہے نا نمازیں پڑھی، اور ان کی قوم کے لیے ان کی نماز کا جو بھی کیفیت ہوگی، وہ نماز کی جتنی بھی تعداد ہوگی وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن بہرحال نماز اور زکوٰۃ تو یہ تھی۔ اسی لیے اس شریعت کی بہت سی چیزیں کامن ہیں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ، سمجھے؟ اچھا، ابھی درمیان میں آپ کو جو ہے رسول اور نبی کی ڈیفینیشن بھی بتائی۔ اس میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، جو رسول ہوتا ہے نا وہ نبی بھی ہوتا ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے جس کو نئی شریعت نہیں دی گئی ہوتی ہے، وہ پہلے رسول کا تابع ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں۔ بہرحال سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا تھا۔ اس سے مراد نبوت و رسالت اور تقوی اور بزرگی کا اعلیٰ مرتبہ ہے جو ان کے زمانے میں انہی کو عطا ہوا۔ بائبل میں ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ تفسیر کی بعض کتابوں میں بھی ایسی کچھ روایتیں آئی ہیں جن کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ روایتیں جو ہے سند کے اعتبار سے نہایت کمزور اور ناقابل اعتبار ہیں۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا تھا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں پر جو انعامات وغیرہ کیے، وہ تمام تر تفصیلات آگے جو ہے آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر آگے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہرحال جو ہے ہمیں بھی جو ہے سچائی کا خوگر بنائے، جھوٹ بولنے سے، خیانت کرنے سے، دھوکہ دھڑی سے ہماری حفاظت فرماوے،
اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ یہ موٹی موٹی صفات تو ہمارے اندر ہونی ہی چاہیے. جھوٹ کبھی نہیں بولنا ہے، خیانت نہیں کرنی ہے، دھوکہ دھڑی نہیں کرنی ہے، اور جو ہے منافقت نہیں کرنی ہے. یہ تمام تر بڑی جو چیزیں ہیں وہ تو ہمارے اندر ہونی چاہیے. سچائی کی صفات ہو، امانت داری کی صفات ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے دیانت داری کی صفات ہو. یہ سب ساری چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن صفات کے ساتھ کر رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے متعلق کہا وعدے کے سچے تھے، اور ادریس علیہ السلام کے متعلق کہا سچائی کے خوگر نبی تھے، ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس مبارک سلسلے کو بھی قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.